نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نئی ٹی وی سیریز دی گریٹ سلجوق کے ایک مشہور اداکار کے بارے میں بتائیں گے جو کہ تاریخ میں احمد سنجار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ احمد سنجار سلجوق سلطان ملک شاہ کا بیٹا ہے۔ جب ملک شاہ اپنے باپ ایلپ ارسلان کے ساتھ ایک جنگ میں گیا، احمد سنجار نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ احمد 5 نومبر 1085 کو پیدا ہوا۔ ملک شاہ جنگ کے بعد اپنی بیوی کو دیکھنے گیا، تب اس نے اپنا بیٹا پہلی دفعہ دیکھا، لیکن ملک شاہ کی اہلیہ نظام الملک کے ریاست کے مستقبل کے فیصلے کی وجہ سے وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ نظام الملک احمد کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کا نام سنجار رکھ دیا۔ کچھ افواہوں کے مطابق جب احمد جوان تھا تو اسے خسرہ نکل آیا تھا اور اس کے چہرے پر نشان بن گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی شکل ڈراؤنی لگتی تھی۔ ترکی میں سنجار کا مطلب وہ آدمی ہے جو سخت ذرہ بختر کو بھی چیر دے۔ برسوں بعد احمد کو معلوم ہوا کہ اس کا والد سلطان ملک شاہ ہے، لیکن اس نے اپنی شناخت چھپا لی تاکہ تخت کے لیے کوئی لڑائی نہ لڑے۔ اگرچہ احمد کئی بار سلطان ملک شاہ کو دیکھنے آیا، مگر اس نے اپنی شناخت اس کے سامنے لمبے عرصے تک ظاہر نہیں ہونے دی۔ سلطان شاہ کی موت کے بعد سلجوق ریاست 3 حصوں میں تقسیم کر دی گئی اور احمد اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ سیریا چلا گیا۔ احمد سنجار کو اپنے کزن محمود اور اس کے سوتیلے بھائی برکیارک ملک شاہ محمد کے خلاف لڑنا تھا۔ اس کے سوتیلے بھائی کو یہ احساس ہوا کہ احمد سنجار سلطان بن سکتا ہے اور اسے دارالحکومت سے دور رکھنے کے لیے خراساں میں بطور گورنر بھیجا۔ احمد نے سلجوق سلطنت کی خدمت کرنے کے لیے یہ عہدہ قبول کر لیا اور سالوں تک گورنر کی حیثیت سے کام کیا۔ جب احمد گورنر تھا، سلجوق ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور وہاں سیاسی عدم استحکام تھا۔ اسی وجہ سے کارخانیوں نے احمد سنجار کے زیر قیادت زمینوں پر اکثر حملہ کیا۔ سنجار نے ان حملوں کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کیا اور مغربی ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کی حفاظت کی بھی بھرپور کوشش کی۔ کچھ عرصے بعد سنجار کو اپنے بستر کے پاس سے ایک خنجر ملا۔ یہ خنجر حسن صباح کی طرف سے احمد کے لیے ایک پیغام تھا اور اس خنجر سے منسلک کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر لکھا تھا کہ حسن صباح ان ممالک میں امن چاہتا ہے۔ اس واقعے نے احمد سنجار کو بہت متاثر کیا۔ احمد سنجار اور حسن صباح نے اس واقعے کے بعد ایک دوسرے کو پریشان نہیں کیا۔ سلطان برکیارک کی موت کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ نے ان کا اقتدار سنبھالا، لیکن ملک شاہ اپنے چچا محمد کے بقول بہت کمزور تھا اور وہ اپنے تخت کا دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ محمد نے اسی سال ملک شاہ کو معزول کیا اور خود کو عظیم سلجوق کا سلطان قرار دیا۔ تقریباً 10 سال بعد محمد کی وفات ہوئی اور اس کے بیٹے محمود نے تخت سنبھالا۔ سلجوق کے دشمنوں نے سوچا کہ محمود نہ تو قابل ہے اور نہ ہی اسے تخت نشینی کا علم ہے، لہٰذا انہوں نے زیادہ سے زیادہ حملے کرنا شروع کر دیے۔ احمد سنجار کو احساس ہو گیا تھا کہ محمود بہترین حکمران نہیں بن سکتا۔ اس نے خراساں میں اپنے آپ کو عظیم سلجوق کا سلطان قرار دے دیا۔ محمود کو اپنی جان بچانے کے لیے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ محمود نے پہلے اپنے عظیم الشان وزیر کو امن کے لیے معاہدہ کرنے بھیجا اور پھر وہ خود احمد سنجار سے بات کرنے آیا۔ احمد نے محمود کی امن کی پیشکش قبول کر لی۔ اس امن معاہدے کے مطابق محمود نے احمد کو سلجوق کے ایک عظیم سلطان کے طور پر قبول کر لیا اور عراق کو داخلی امور کے حوالے سے ایک خود مختار ریاست کے طور پر قائم کیا۔ جب احمد سنجار تخت نشین ہوا تو خوارزم شاہ نے خود مختار ہونے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ خوارزم شاہ برسوں سے ریاست عظیم سلجوق سے ملحق تھے۔
انہوں نے دوسرے ترک قبائل پر حملہ کیا اور بدامنی پھیلانے اور اپنی سرزمین کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی۔ آزادی کی اس تحریک نے دوسرے قبائل کو خاصا متاثر کیا اور ترکمان آزادی حاصل کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ احمد سنجار نے ٹیکس نہ ادا کرنے والوں اور بدامنی پیدا کرنے والے ترکمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب احمد سنجار میدان جنگ میں جا رہا تھا تو اس کی فوج میں موجود وفادار ترکمنوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور رخ بدل لیا۔ اسی لمحے خوارزم شاہوں نے اچانک حملہ کیا اور احمد سنجار جنگ ہار گیا۔ ترکمن نے سنجار کو تقریباً 3 سال تک قیدی بنائے رکھا۔ جب احمد سنجار قید میں تھا، اس کی اہلیہ ترکان نے سرکاری امور چلانے کی کوشش کی، لیکن اتھارٹی کے مسائل کی وجہ سے وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ خراساں میں انتظامیہ کمزور ہونے کے باعث سلجوق کی عوام نے شہر چھوڑنا شروع کر دیا اور ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران لوگ تخت حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن نہ تو فوج نے اور نہ ہی ریاستی انتظامیہ نے کسی کو سلطان کے طور پر قبول کیا۔ 1156 میں ترکان خاتون کی موت ہو گئی اور جب احمد کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ قید سے فرار ہو گیا۔ احمد سنجار خراساں گیا اور دوبارہ تخت نشین ہوا اور اس کے ساتھ ہی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے لگا۔ سنجار نے ترکمانوں کو لے لیا، جنہوں نے سلجوق ریاست کی خود مختاری کے تحت اسے دوبارہ گرفتار کر لیا، اور اس کے فوراً بعد ہی 1157 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ سنجار کی موت کے بعد عظیم سلجوق سلطان کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ سنجار کے تخت کو سنبھالنے کے لیے کوئی بیٹا نہیں تھا۔ سنجار کی قبر میرو میں واقع ہے، لیکن منگول حملے کے دوران اسے لوٹا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔